بس عید کے دن تو کوئی کام نہیں ہوتا, ویلے ہی ہوتے ہیں. اچھا جی جی, صبح عید کی نماز پڑھاتا ہوں, بیان ہوتا ہے عید کے دن, میں بیان بھی 5-10 منٹ کا کرتا ہوں. اچھا. اس کے بعد دیکھتا ہوں کس گھر میں کیا اچھا پکا ہوا ہے میرے مطلب کا, تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں, زیادہ کھانے کا کی عادت نہیں ہے مجھے. تو اس کے بعد پھر ہمارے گھروں کے اسکیجول بننے شروع ہو جاتے ہیں, کون سے سسرال جانا ہے. والدین تو میرے فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو سسرالوں کو نمٹانے کی فکر ہوتی ہے. کیا قرآن اندازی کرتے ہیں؟ نہیں, بس وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی تک ایسا ہوا نہیں کہ اتفاق سے سارے ہی سسرالوں نے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دن میں بلایا. ایسی بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے الحمدللہ. یہ تو پھر آپ کے نیکیاں جو ہیں وہ کام آ رہی ہیں, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جو بھائی بہن ہیں میرے ماشاءاللہ الحمدللہ, تو ان کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں, تو کبھی بڑے بھائی کے ہاں, کبھی چھوٹے بھائی کے ہاں, کبھی سسٹر کے ہاں, کبھی میں دعوت کر لیتا ہوں. اسی طرح ایک آدھ دن گزر جاتا ہے ہمارا. چلیں, یہ تو بڑا مزے کا ہے. اور ویسے بھی کھانے پینے آپ کہہ رہے, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کہہ رہے میں زیادہ کھاتا نہیں. جی جی, کھانے پینے کا تو آپ میرا سوال ہی پھر کھا گئے ہیں کہ وہ پوچھا ہی نہ جائے کہ آپ کھانے پینے کی, اس لیے صحت آپ کی جو ہے ماشاءاللہ صحت رہتے ہیں بڑے. آپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ موٹاپا نہیں ہے. ذاتی سے ایک سوال پوچھ. جی جی, عمر آپ کی کتنی ہے؟ 48. 48. جی جی, تو آپ تو بہت ینگ ہیں ابھی, مطلب اللہ کرے. 48 ہے, اور آپ ماشاءاللہ ہر وقت بات بھی شادیوں کی کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی, تو رستے تو نہیں, وہ بات شادیوں کی کا 48 سے تعلق نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ اور نظریے سے تعلق ہے. جب میں 48 کا نہیں تھا, جب میں 28 کا تھا, اس وقت بھی میں شادیوں کی بات کرتا تھا. پہلی شادی کا کتنی عمر میں؟ پہلی شادی میری 2001 میں ہوئی تھی. 2001 میں؟ جی جی, تو یہ تو تقریباً کوئی 22 سال پہلے. دوسری شادی کا خیال جلدی آیا تھا یا بہت بات؟ دیکھیں, میں نا, میرا ایک کانسیپٹ ہے, میرا ایک نظریہ ہے, 2004 کی بات ہے میرا خیال ہے, کیونکہ میں مدرسے میں آ گیا تھا. جب آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, میری فراغت بھی 2000 میں ہوئی ہے, یعنی میں جو درس نظامی سے فارغ ہوا تھا, اور افتاء جو فتوے کا کورس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد, تو پھر لوگوں سے واسطہ پڑھنا شروع ہوا. مسجد میں امامت کے طور پہ بھی میں نے نماز شروع کی. تو ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں, میری سسٹر کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا, میں نے اپنے ایک استاد سے واقعہ سنا تھا, ایک عرب عالم شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ پاکستان آئے تھے. ان سے بھی کسی نے یہ درخواست دی کہ جی میری بیٹی کی شادی کے لیے, رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ عربی تھے, وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بچی کے رشتوں کے لیے تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پریشان ہوا ہو, کہ ان کا تعلق شام سے تھا نا. صحیح. تو حیران ہوئے کہ یہ کیسے, یعنی بچی کے لیے کیا پرابلم ہے, اس کے تو رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سے کرنی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے, صحابہ کرام کے دور میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے لیے دعا فرما دیں, کوئی رشتہ نہیں مل رہا. ایسا مجھے نہیں کوئی روایت ملتی کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. ایسے مرد تو بہت پریشان رہے ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, لیکن عورتوں کا نہیں تھا. پھر سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. لیکن قرآن پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے بیوہ عورت سے تم میں نکاح کا پیغام پہ جو ہم نے پابندی لگا دی ہے نا, یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا. تم نکاح کو یاد کرو گے, تمہارا دل چاہے گا پیغام بھیجنے کا, تو لیس علیکم جناح فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, اشارتاً تم پیغام بھیج سکتے ہو. تو پھر میں نے حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھی, وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, 40 سال عمر تھی. خطبہا اشراف قوم, قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا. تو بہت سارے لوگوں نے جو بھیجا, ان میں حضرت خدیجہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا ہے. تو اس زمانے میں سلیکشن ہوتی تھی, تلاش نہیں ہوتی تھی, تلاش مرد کرتا تھا. صحیح. تو میں نے کمپیئر کیا بھائی کون سا ایسا کام اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے وہاں طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, اور ہماری سوسائٹی میں ذرا سا لڑکی میں کوئی فالٹ ہو, شکل میں تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ کمی ہو جائے, قوم میں کچھ مسئلہ ہو, تو ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں. تو کون سا ایسا فرق ہے؟ تو دیکھیں, ایک تجارت کا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ. جس چیز کی سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے, سمپل سا اصول ہے. مجھے یہ جو ہے نا یہ سرا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہاں
سپلائی کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن عورت کی سپلائی ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ اسلام چاہتا ہے 4 کی رکھو تم. ڈیمانڈ جو ہے نا تمہارے اندر, طلب زیادہ ہونی چاہیے نکاح کی. ہر شخص 4 پہ کر نہیں پائے گا. اتنی عورتیں پیدا تھوڑی ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. لیکن 2 کرنے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے. اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کی صورتحال ہے, نوجوان ہمارے 30 سال کے اور آمدن جو ہے وہ مشکل 15-20. بہترین بات کی آپ نے, ایسی زبردست بات کی ہے, مزہ آ گیا. میں چاہتا تھا یہ سوال آئے سب کے سامنے. یہ بات تو سمجھ میں آئی نا, سپلائی اور ڈیمانڈ. جی. تو اب رہا یہ سوال کہ رکھیں گے کیسے غربت مہنگائی میں. دیکھیں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو گئی نا, اس کا خرچہ تو ہوگا. شوہر نہیں اٹھائے گا تو اس کے باپ کو اٹھانا پڑے گا, یا خود اس کو جاب کر کے اپنی ذمہ داری خود کرنی پڑے گی. تو غربت مہنگائی میں باپ پہ خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے, یا اس کے جوان شوہر پہ اس کا خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیسے 4 بیویوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی 6 بیٹیاں ہیں, اور بوڑھا باپ ٹماٹر بیچ کے اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ جب ٹماٹر کی ریڑھی سے اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے, تو آپ اس جیسے لوگوں کی 4 بیویوں کو اس تنخواہ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ میں کیوں نہیں کھلا سکتے آپ؟ لیکن عدل بھی تو ضروری ہے. ہاں, یہ اگلا سوال, یہ پہلا تو حل ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, غربت میں اس کی ویلیو بڑھ گئی, کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو اس مہنگائی میں اس بوڑھے باپ کو کھلانا پڑے گا ان کو, یا اس لڑکی کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ خود جاب کرے. اور اس سے پھر ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوگا, کہ جب لڑکی بھی گھر سے باہر, مرد بھی گھر سے باہر, تو گھر پھر گھر نہیں رہتا, وہ ہوٹل بن جاتا ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ عدل کیسے ہوگا, تو دیکھیں جب کسی سوسائٹی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, اور اس کا کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, تو جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا, وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, تو بہت ہیوی اینٹی بایوٹک ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو پیپر پہ دیکھا ہے اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ڈاکٹر کہے گا جی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں, اگر یہ میڈیسن نہ دی نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, یہ فیور اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں خواتین بہت ساری یعنی برائی کی طرف جا رہی ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہی ہیں, ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. ماں باپ بچیوں کے رشتوں کے لیے ایک ٹینشن ہے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ جو نقصان ہے نا, یہ اس بے عدلی کے نقصان سے زیادہ ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.